شیخ یہ سوال آیا ہے کہ ظالم حکمران کے سامنے کلمہ حق کہنے والی حدیث کو لے کر آج کل لوگ اس حدیث کو یعنی غلط استعمال کر رہے ہیں، اس کے بارے میں کچھ نصیحت چاہ رہے ہیں شاید۔ یہ تو تب ہے نا جب حاکم سامنے موجود ہے، سامنے اگر موجود ہے تو اس کے سامنے کلمہ حق کہیں، اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے افضل الجہاد کہا ہے۔ افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جائر، یہ افضل جہاد ہے، لیکن وہ سامنے موجود ہو۔ اگر وہ سامنے موجود نہیں ہے، آپ اپنے مسجد میں ہیں یا اپنے چوک پہ کھڑے ہیں اور وہاں آپ اس پر تنقیدیں کر رہے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہ ہم بہترین جہاد کر رہے ہیں، یہ جہاد نہیں بلکہ یہ فساد شمار ہو سکتا ہے۔ یہ افضل جہاد تب ہوگا جب حکمران آپ کے سامنے ہے اور آپ کھڑے ہو کر کلمہ حق کہیں، یقیناً یہ جرت کی بات ہوگی اور یہ شریعت کے مقاصد کے مطابق ہوگی۔ لیکن اگر آپ اس کی عدم موجودگی میں لوگوں کے بیچ میں کھڑے ہو کر لوگوں کو ابھاریں گے اور اس کی عیوب بتائیں گے تو یہ جہاد نہیں بلکہ یہ فساد ہوگا۔ دیکھیے امام مالک رحمہ اللہ پورا مدینہ ان کا مرید تھا، ان سے محبت کرتا تھا، اور وقت کے حاکم نے ان کا چہرہ سیاہ کیا اور ان کو گدھے پر بٹھایا، گھمایا۔ جب ایک مقام پر جب بالکل بازار کے وسط میں پہنچے اور پوری دنیا اکٹھی ہو گئی، امام مالک چاہتے تو حاکم کے خلاف بات کرتے، لیکن کوئی بات نہیں کی۔ یہ کہا کہ جس نے پہچان لیا اس نے پہچان لیا، جس نے نہیں پہچانا وہ پہچان لے کہ میں مالک ابن انس ہوں، اور میرا قصور کیا ہے، معاملہ کیا ہے، معاملہ یہ کہ میں طلاق مکرہ کو ناجائز قرار دیتا ہوں۔ بس یہ کہہ کر بیٹھ گئے۔ اگر چاہتے تو اپنے حاکم کے خلاف بات کرتے اور لوگ پھر ابھرتے اور ایک فساد اور فتنہ قائم ہو جاتا، لیکن یہ منہج سلف کے خلاف ہے۔ لہذا جہاد اور چیز ہے اور اس جہاد کے نام پر فساد یہ اور چیز ہے۔ بارک اللہ فیکم۔ شیخ محترم، عموماً اس موقع پر ہمارے ملکوں میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جمہوری ملکوں میں جمہوری حکمرانوں کی طرف سے ان چیزوں کی اجازت ہے اور اس کو جمہوریت کا حسن سمجھا جاتا ہے، تو اگر ہم جمہوری ملکوں میں جہاں پہ حکمرانوں کی طرف سے باقاعدہ قانون بنا ہوا ہے اور اجازت ہے اس کی، تو وہاں بھی مطلب خاموشی اختیار کریں گے یا عام مقامات پر ان کی مذمت کی جا سکتی ہے؟ اس سوال سے پہلے جمہوریت کو ثابت کرو، یعنی جمہوری ملک میں رہتے ہو تو یہ سب ہم کر لیں۔ یعنی ایک تو آپ نے ملک کو جمہوری بنایا ہے جو شریعت سے متصادم ہے، دوسرا اس کو جمہوری بنا کر اب اس جمہوریت کے تحت آپ وہ چیزیں اور وہ قواعد اپنائیں جن کو شریعت نے رد کیا ہے، تو یہ تو ڈبل جرم ہو جائے گا۔ جمہوری نظام قابل قبول نہیں ہے اور جمہوری نظام کا بہانہ بنا کر آپ چوکوں چوراہوں پر حکام کے خلاف باتیں کریں تو یہ دوسرا جرم ہو جائے گا، گناہ مرکب ہو جائے گا۔ تو اس بات سے پہلے یہ ثابت کریں کہ جمہوری نظام کتاب و سنت کے مطابق ہے اور کتاب و سنت سے ثابت ہے، اور قطعاً یہ ثابت نہیں۔ یہ اغیار کا نظام ہے، انگریزوں کا نظام ہے جو ایک گھٹیا صورت میں ہم پر مسلط کیا گیا اور ہم اس کے چمپئن بننے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس کے لیے پہلے جمہوریت کو ثابت کرنا پڑے گا، اور پھر یہ دوسری بات آئے گی کہ جمہوری نظام کے تحت حکام پر برسر عام تنقید کرنا جائز ہے۔ وہ تو ناجائز ہے، چاہے جمہوری نظام ہو یا حاکمیت ہو یا بادشاہت ہو یا خلافت ہو، وہ تو ناجائز ہے، ہر صورت میں ناجائز ہے۔ تو ایک نظام کے یعنی تغیر سے آپ شرعی حقیقت کو تبدیل کر دیں، یہ درست نہیں ہے۔ شکراً، بارک اللہ فیکم۔ اسی سے متعلق لائیو سوال ہوا ہے، کیا مظاہرے خروج کی ایک صورت نہیں ہے؟ یہ خروج کہہ سکتے ہیں اسے؟ نہیں، مظاہرہ اگر صرف حاکم وقت تک بات پہنچانے کی حد تک ہے اور ان تمام قیود کے ساتھ جو ہم نے بتائی ہیں، کوئی ٹریفک جام نہ کی جائے، کوئی خلل واقع نہ کیا جائے، کوئی راستہ بند نہ کیا جائے، بلکہ جہاں ایک مؤثر آواز پہنچ سکتی ہے وہاں 10 افراد 20 افراد جمع ہو کر اپنی آواز پہنچا دیں، تو یہ آواز پہنچانا ہے، یہ خروج نہیں ہے۔ خروج تو یہ ہے کہ جو حاکم کی اطاعت اور سمع اس سے مکمل بغاوت کا اعلان کر دیا جائے، یہ خروج ہے۔ تو خروج اور چیز ہے، اور چند افراد کا جمع ہو کر ایک حق چیز حاکم تک پہنچانا یہ اور چیز ہے۔ شیخ محترم، بارک اللہ فیکم۔